اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 جمادی الثانی اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کی حالت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں فوراً پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر بجلی بن کر گری۔ اس المناک حادثے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ کی قدرت لومڑی کی چالاکی۔ لومڑی ایک جنگلی جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور عطا کیا ہے۔ یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے 2 راستے بناتی ہے، اور وہ راستے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سوراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتی ہے، اور اگر دونوں راستوں پر کوئی اس کو گھیر لے تو نیچے کے سوراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ یہ شعور اور سمجھ لومڑی کو کس نے عطا کیا؟ ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنوبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ: مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اپنے سامنے سے کھانا کھانا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں تھالی کے ارد گرد سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بخاری شریف کی روایت۔ فائدہ: اگر ایک ساتھ کئی آدمی کھانا کھائیں تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھائے، اور یہی سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں جانوروں کو بے مقصد مارنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اے میرے رب، فلاں نے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت اور فائدے کے لیے نہیں مارا تھا۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت شرید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، سرکے کے فوائد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ فائدہ:
سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ علاج النبوی، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر خود عمل نہ کرو۔ سورہ صف کی آیتوں کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔